مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا فضولیات چلتی رہتی ہیں۔ اچھا ہوگا کہ یہ سب کچھ تم اپنے دماغ سے نکال دو، اور اس وقت تم ان کے کمرے میں مت جانا۔ بھائی میں تو جاؤں گی، آخر کار مجھے لیپ ٹاپ سے کچھ ڈھونڈنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے معظم خانزادہ کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کمرے کے اندر کچھ ایسا خفیہ ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی۔ جب سے وہ لوگ اس سے بڑے سے محل نما گھر میں شفٹ ہوئے تھے، تب سے اسے یہ سب کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور کتابوں والی الماری کے پاس آئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے کھینچا تو وہ ایک دم سے کھنچتی چلی گئی تھی۔ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں، اس کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھری۔ یاہو، بس تو میں نے ڈھونڈ لیا۔ تو یہ ہے ان کا خفیہ کمرہ۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کوئی بیسمنٹ لگ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہو گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا ٹیبل تھا، اس کے اوپر ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ واؤ، لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، ابھی میں اس کا پتہ چلاتی ہوں۔ اس جلاد کی اصلیت نہ سب کو بتائی تو میرا نام بھی ذائشہ نہیں۔ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ کے پاس آئی تھی۔ تیزی سے وہ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے مختلف فولڈرز کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک سے اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ میری جان، کچھ ملا ہے کیا؟ اسے اپنے کان کی لو پہ گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ہڑبڑا کے ایک دم سے پیچھے کوئی سامنے کھڑے ہوئے معظم خانزادہ کو دیکھ کے اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے معظم کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری چھائی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ میرے ساتھ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرنا، لیکن تم اپنی حرکتوں میں کامیاب ہو گئی۔ آخر تم اس کمرے تک پہنچ ہی گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا، آپ بہت زیادہ بدتمیز ہیں۔ میں آپ کے بارے میں سب کو بتاؤں گی۔ آپ غلط کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مارتے ہیں۔ وہ غصے میں بولی تو وہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اگلے لمحے ایک دم سے اس کے پاس آتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اس کا دوپٹہ کندھے سے لڑکھڑا کے نیچے گر گیا۔ منع کیا تھا نا کہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اس کے باوجود تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی تمہیں سیدھا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی اس منکوہا کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس تک آنے کی، مگر یہ لڑکی مکمل طور پر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اس وجہ سے ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ اب کی بار اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر کے وہ جی جان سے کپکپائی تھی، تیز تیز سانس لینے لگی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کو ایسے ٹچ کرتے ہوئے؟ خبردار جو آپ نے مجھے بیڈ ٹچ کیا۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ بیڈ ٹچ لگ رہا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ بالکل اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں بولا ہے کہ میں ایک پولیس والا ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سے معظم کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اب کی بار معظم کو غصہ آیا تھا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تو وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت سہمی ہوئی ہرنی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ بہت غلط ہیں، آپ
بہت غلط کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ماموں جان کو بالکل بھی نہیں پتہ، نانو جان کو بھی نہیں پتہ، نانو کو آپ نے بتایا بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ میں سب کو آپ کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اب کی بار اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اتنی شدت سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا کہ اس کے آدھے پاؤں دیوار سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نیچے اتارو، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، چھوڑو مجھے، میرے بازو ٹوٹ جائیں گے، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے بازو توڑ دوں میں نے تمہیں بولا کہ ایسی الٹی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرو، مگر اس کے باوجود بھی تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں بھٹک کے اس کے لبوں کی طرف جا رہی تھیں۔ ایک دم سے وہ اس کے اوپر جھکا، شدت سے اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ اس نے معظم کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ وہ اس وقت اس شخص کے رحم و کرم پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ اچانک سے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پہ بیٹھی تو وہ اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھا کے اپنے ساتھ وہاں پڑی ہوئی راکنگ چیئر پہ لے کے آ گیا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے راکنگ چیئر کو جھولنے لگا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب مزید اسے مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ خبردار، جو یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے میں گویا ہوا تو وہ مزید سہم گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے گہرے گلے سے چھلکتی ہوئی اس کی رعنائیوں کی طرف اس کی نگاہیں جا رہی تھیں۔ وہ اپنی نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب کی بار اس کا ضبط جواب دے گیا تو ایک دم سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اسے اپنی سانسوں سے جھلسانے لگا تھا۔ مجھے جانے دیں۔ ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے اٹھ کے کمرے کی طرف گئی تو وہ پیچھے سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کر لیا تھا۔ اب کی بار ظاہشہ کی پشت اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ ایک دم سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ منع کیا تھا نا کہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا، اور آج کے بعد اگر تم نے اس سائٹ پہ آنے کی کوشش کی تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چلو شاباش، اب ایک کام کرو۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ یہاں سینے پہ کس کرو۔ اس کی بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو پھر میں جیسا کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سامنے صوفہ دیکھ رہی ہو، بس اس صوفے پہ میں اپنا کام مکمل کر سکتا ہوں۔ اس کی معنی خیز بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آپ کو شرم تو نہیں آتی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ضرور اپنی بات ماننے گا۔ اس نے گہری سانس لی، آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، اپنی ایڑیاں اٹھا کے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھے اور اس سے دور ہوئی اور بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ آتے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، جلدی سے آ کے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس نے شاور آن کر دیا تھا۔ جیسے ہی نیم گرم پانی اس کے وجود پر پڑا تو اسے بہت زیادہ سکون ملا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یا اللہ، یہ شخص میری جان نکال لے گا۔ پتہ نہیں اسے کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں میرے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ میں اس کی اصلیت سب کو بتا کے رہوں گی۔ مجھے پتہ ہے یہ صرف انسپیکٹر معظم خانزادہ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور بھی ہے۔ وہ چھوٹی تھی جب اس کے ماما بابا کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ماموں جان کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی نانو جان اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر اسے ہمیشہ یہاں کسی چیز سے الجھن رہی تھی تو وہ صرف اور صرف معظم خانزادہ تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس سے
अच्छी खासी चिढ़ खाता था, मगर न जाने क्यों वो छोटी सी लड़की इसे चाची बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। और जल्द ही इसके बाबा जान ने ये फैसला किया था कि वो इसके साथ मौज़म का निकाह करवाना चाहते हैं। मौज़म इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो इससे 10 साल छोटी थी और वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ खाती थी, और ना ही वो मौज़म के साथ शादी करना चाहती थी। मगर घर के बड़ों के फैसले के आगे वो भी खामोश हो गई। इसने खामोशी से निगाहें झुका दी थीं। उन दोनों का निकाह बहुत ही सादगी से हुआ, लेकिन इसके बाद मौज़म का रवैया इसके लिए बदलने लगा था। वो मौज़म की बेबाक निगाहों को जब खुद पर महसूस करती तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। पहले वो बहुत छोटी थी, इसकी मायने खेज़ बातों को इतना ज़्यादा समझ नहीं पाती थी। इसके बाद मौज़म कुछ अरसे के लिए अपनी स्टडी के सिलसिले में बाहर चला गया। जब वापस आया तो जल्द ही इसे नौकरी मिल गई। हालांकि इसके बाबा का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, साथ वो नौकरी भी कर रहा था, साथ वो बिजनेस भी कर रहा था। ज़्यादा वक्त इसका मसरूफ़ ही रहता था। आधी रात का वक्त था। किचन से खटपट की आवाज़ आती सुनकर वो अभी ही अपनी जॉब से वापस आया था तो सीधा किचन में आ गया। सामने वो गुनगुनाते हुए अपने लिए चाय बना रही थी। मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो सामने खड़े हुए मौज़म को देख के फ़ौरन से अपने दुपट्टे को सेट करने लगी थी। क्या हो गया है? वो नरमी से गोया हुआ था। वो मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, वो घबराते हुए बोली। ठीक है, एक कप बना देना, और सुनो, अपना कप भी मेरे कमरे में ही लेती आना। उसकी बात सुन के एकदम से मुड़कर इसे देखा। क्यों? आपकी चाय आपके कमरे में क्यों लेके आऊँ? मैंने नहीं लेके आनी, वो गुस्से में बोली। तो उसकी बात सुन के वो चलता हुआ इसके पास आया, कहने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इस वजह से मुझे चाय पीनी है। ये देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। इसने अपने ठंडे हाथों से अपने गर्म हाथों को लिया तो वो जी जान से कपकपाते हुए पीछे होने लगी थी। जब वो एकदम से खींच कर इसे अपने करीब कर गया। तुम तो अभी से मुझसे इतना ज़्यादा भागने की कोशिश कर रही हो। जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी रूह में समाऊँगा, तब तुम क्या करोगी? जब तुम रुखसत होके मेरे पास आओगी। वो इसकी आंखों में देखते हुए गोया हुई। इस कदर शिद्दत भरी नज़रें, मायने खेज़ बातें सुन के इसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। एकदम से वो रोते हुए नीचे से ज़मीन पर बैठ गई। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अरे पागल हो गई हो क्या? रो क्यों रही हो? इसकी बात सुन के वो मुंह फुलाते हुए कहने लगी, मैं अभी मामू जान को आपके बारे में बताती हूँ। ये कहते हुए वो बाहर लाउंज की तरफ आ गई थी। अरे लड़की, सुनो तो सही, पागल हो गई हो क्या? वो गुस्से में इसके पीछे पीछे आया। मामू जान प्लीज़ बाहर आएं। मामू जान, ये आपका बेटा मेरे साथ। ऊपर से मुनीब साहब आ गए थे। क्या हो गया बेटा? वो रोते हुए उनके सीने से जा लगी। आपका बेटा बहुत बुरा है, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता है। मुझे कह रहा था कि मैं आगे वो सारी बातें बता चुकी थी। वो तो शर्म से लाल सुर्ख हो गया, और इसे सबसे बढ़ के तो सामने खड़ी हुई बेवकूफ़ लड़की पे गुस्सा आया था, जो इसकी मजाक में की गई बातों को बढ़ा चढ़ा के अपने प्यारे मामू जान को बता रही थी, इस बात से अनजान कि वो किस कदर गहरी बातें थीं जो उनको बता चुकी थी। वो खूनख्वार निगाहों से अपने बेटे को देखने लगे थे। बेटा, ज़रा आप मेरे कमरे में आओ। वो अब दिल ही दिल में हंस रही थी, जबकि नानू का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट लें। और तुम मेरे कमरे में आओ, नानू गुस्से में कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वो उनके पीछे पीछे डरती हुई गई और हंसते हुए कहने लगी, नानू जान हमेशा ही मुझे तंग करते रहते हैं। आज आपने इसकी शक्ल देखी अपने लाडले पोते की? आपको पता है इतना बुरा है, मेरा दिल करता है इसे पंखे के साथ उल्टा लटका दूं। पता है, मुझे इसके बारे में ये भी पता चला है कि इसकी सहेलियां भी हैं। नानू बिल्कुल चुप, एकदम इससे चुप। वो गुस्से में गोया हुई तो वो बिल्कुल सहम गई। क्या है नानू, आप भी हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। वो गुस्से में उनको देखते हुए गोया हुई। तुम्हें डांटूं ना तो और क्या करूं? दिल कर रहा है अपना सर पीट लूं। तुम्हारी उल्टी हरकतों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। वो गुस्से में बोली तो वो खामोश हो गई, मुंह लटकाते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। अच्छी खासी इसकी बेइज्जती हो गई थी।
اس کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر لیتا تھا جس کی وجہ سے وہ شرم سے لال سرخ ہو جاتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی کزن بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے دوسرے ماموں کی بیٹی تھی جو آج ان کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ تھی۔ یار مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے منقوہ سے بہت زیادہ ڈرتی ہو، معظم خانزادہ سے۔ انہوں نے تو تمہیں اچھا خاصا ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، ڈرتی ہے میری جوتی اس کھڑوس سے۔ وہ غصے میں بولی تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ تو تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم کتنا زیادہ ڈرتی ہو۔ اتنی ہمت ہے تو ابھی ان کے کمرے میں جاؤ نا۔ پاس بیٹھی ہوئی دوسری کزن کہنے لگی، ہاں اگر اتنی ہمت ہے تو جاؤ ان کے کمرے میں۔ ان کی بات سن کے وہ پہلے تو تھوڑا گھبرا گئی تھی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے میں ان کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاں آج ان کے کمرے میں ہی سونا اگر تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی عزت کا سوال تھا، اس وجہ سے وہ اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی اس کی رات والی حرکتیں اسے نہیں بھولی تھیں۔ کیا وہ پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے آ گئی؟ وہ ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کے پاس آئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، ابھی اس سے پہلے وہ کچھ دیکھتی، ایک دم سے معذب نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری تھی۔ اس کا سر اس کے سینے پہ لگا، اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی تھی۔ وہ مکمل طور پر اسے جکڑے ہوئے شدت سے اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالا۔ منع کیا تھا نا، الٹی حرکتیں مت کرنا۔ جیسے ہی اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ فوراً سے اوپر سے ہی معظم کے ہاتھ کو پکڑ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ ذرا شرم نہیں آتی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو دیکھنے آئی تھی، آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھنے آئی تھی؟ ہاں بہت زیادہ بیمار ہوں، ڈاکٹر نے تمہاری کمی بتائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا۔ چھوڑی مجھے، ہمیشہ آپ مجھے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرایا، مگر وہ اپنی زبان کو فوراً سے دانتوں تلے دبا گئی۔ اب کی بار اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیسی الٹی بات کر رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ فوراً سے گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کر لیا، وہ اس کی دھڑکنوں کو اب محسوس کر سکتا تھا۔ آج بالکل بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ خشک ہونٹ بھرتے ہوئے فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ ہمیشہ جلد بازی میں کچھ نہ کچھ ایسا الٹا بول ہی جاتی تھی جو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوتا تھا۔ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کچھ بھی نہیں، اور میں بس ویسے ہی آئی تھی، پلیز مجھے جانے دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی، جب ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مزید اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو اسے نیچے کرتا ہوا اس کے اوپر آیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھنے لگا اور اس کی کال کو سہلانے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی زیادہ حسین ہو؟ نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ، آپ بہت برے ہو، مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تم نے ابھی کیا بولا کہ میں ہمیشہ تمہیں ادھورا چھوڑ دیتا ہوں؟ لیکن آج تمہیں بالکل بھی ادھورا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں بالکل مکمل کر دوں گا۔ وہ اتنی عجیب انداز میں بولا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اب کی بار وہ معظم کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر گیا۔ وہ مزید شدت سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، اس کے لمس کو بہت بری طرح سے اپنے اوپر محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا،
جب اس نے چھوڑا تو اس کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت برے ہو، میں بتاؤں گی ماموں جان کو آپ کے بارے میں، نانو کو بھی بتاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے بتانے لگی، میری بچپن کی منکوہا کیا بتاؤ گی کہ آپ سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا کہ خود میرے پاس چل کے آئی تھی۔ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی۔ اس وقت ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کو اٹھاتی ہوئی اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے سائڈ پہ پڑی ہوئی اس کی شرٹ کو دیکھا، آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے اس کی خوشبو کو سونگھنے لگا تھا۔ اس کی خوشبو کو سونگھ کے ہی وہ مدہوش ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر آتی ہوئی سیدھا جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی ہوئی کزن کو دیکھنے لگی تھی۔ جب اس نے معظم کی شرٹ میں ذائشہ کو دیکھا تو وہ فوراً سے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے ارے، تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھ کو کونا دباتے ہوئے بولی، تم بہت بری ہو، تمہاری وجہ سے میں گئی تھی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ ارے تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ دھیرے سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں نے ان کے ساتھ بالکل بھی رخصتی نہیں کروانی، اور سب کچھ اب ہو گیا تو رخصتی کی ہی ضرورت ہی کیا۔ میں دادی جان کو بتاتی ہوں کہ ان کی رخصتی کروا دیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، تم چپ کر کے بیٹھو، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے جانے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گال کو چھوا تو لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ شخص کام کیا کرتا ہے، اس کی حرکتوں کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ گھبرانے لگی تھی۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کے کمرے میں تو ایک خفیہ بیسمنٹ بھی ہے جہاں پہ وہ قتل بھی کرتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ فوراً سے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ان سے پوچھنا چاہیے۔ اسے بہت زیادہ ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پہ وہ بالکل چہرے پہ سنجیدگی سجائے بیٹھی اپنی پلیٹ میں کانٹا آگے پیچھے کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ممانی جان نے بہت ہی محبت بھرے لہجے سے پوچھا۔ اس نے کہا تو نگاہیں جھکا کے ممانی جان کو دیکھا، پھر اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ممانی جان، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا بچہ، کیوں دل نہیں کر رہا تھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھے ہوئے معظم کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا سارا خون نچڑ کے اس کے چہرے پہ آ گیا۔ معظم عجیب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ مما، ایک کام کریں، ذائشہ کو بولیں کہ میرے کمرے میں آئے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اسے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ممانی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بیٹا، کیا ہوا؟ معظم کے ساتھ تمہاری کوئی بحث ہوئی ہے؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ممانی جان نے نرمی سے پوچھا تو ان کی بات سن کے وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری تو ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہوئی، کسی قسم کی بات نہیں ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے ان کو بتانے لگی، چلو ٹھیک ہے، اسے تم سے کوئی بات کرنی ہے، جاؤ جا کے سن لو۔ نہیں ممانی جان، مجھے نہیں جانا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے کل رات والی اس کی حرکتیں یاد آ رہی تھیں جو اس کے دل کو دھڑکانے کے لیے کافی تھیں۔ بیٹا، شاید کوئی ضروری بات ہوگی، تمہاری اسٹڈی کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہوگا، جاؤ شاباش چلی جاؤ۔ ان کی بات سن کے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آئی، آہستگی سے نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو ایک دم سے اسے کھینچ کے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔
وہ اس کی نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ پلیز، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ رات تو میں نے بڑی کوشش کی تھی تمہارا ڈر نکال دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ڈر نہیں نکلا۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، میں آپ کو بہت برا سمجھتی ہوں۔ وہ غصے میں بولی، اچھا، خود ہی اپنے منہ سے بتاؤ کہ تم مجھے برا کیوں سمجھتی ہو؟ وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، کیونکہ آپ ہیں ہی۔ مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ غصے میں بولی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہاں جاؤں یہ بھی مجھے بتا دو۔ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ وہ ادھر، اس نے کتابوں والی الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، اس کے پیچھے جو بیسمنٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ وہاں پہ گیا تو تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، اور پھر وہاں سے تمہاری بوٹیاں ہی باہر آئیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ ایسے کام کرتے ہیں، میں جا کے ماموں جان کو بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ موسم نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا ہے؟ اگلے لمحے اس نے اپنے بازوؤں میں بھرا اور آدھے سے زیادہ اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ اچھا، میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ پیچھے گھبراتے ہوئے جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی آ کے اس کے ساتھ بیٹھا۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، مجھے 2-3 ماہ کے لیے دوسرے ملک جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پیچھے سے تم اپنی اسٹڈی سے دھیان ہٹاؤ۔ اچھے سے تم نے پڑھنا ہے، اچھے نمبر لینے ہیں۔ جب تمہاری اسٹڈی مکمل ہو جائے گی تو آتے ہی میں نے سب سے پہلے رخصتی کروانی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ خوش گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، اور اگر میں فیل ہو گئی تو پھر مجھے 1 اور سال پڑھنے دیں گے نا؟ پھر آپ رخصتی نہیں کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی، اور اب اسے خود پہ غصہ آ گیا تھا۔ وہ کیوں ہی فضول قسم کے سوال کرتی تھی؟ وہ کیوں ہی آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ ابھی سے وہ ایسے کرتا تھا، نہ جانے جب وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آئے گی پھر اس کے ساتھ کیا کیا کرے گا، تب تو اس کی جان ہی نکال دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ بالکل بھی تم نے فیل نہیں ہونا، مجھے یقین ہے کہ تم فیل نہیں ہوگی، تو پھر تمہیں اسٹڈی بھی کرنی پڑے گی اور رخصت ہو کے میرے پاس بھی آنا پڑے گا اگر تم ہو بھی گئی۔ یہ سن کے اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں ہاں، کر لوں گی اسٹڈی، آپ جائیں، شوق سے جائیں، 1 سال کے لیے چلے جائیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے تم مجھے یاد کرو گی۔ میرا تنگ کرنا، بحث کرنا، یہ سب کچھ تم یاد کرو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، آپ کو یاد کرتی ہے میری جوتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، اور اگلے دن ہی وہ چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی جو اسے بہت زیادہ بے چین کرنے لگی۔ اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ جاتا تھا۔ وہ جب بھی اسٹڈی کرتی تھی وہ اسے تنگ کرنے لگ جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اسے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں پیدا ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ آج بھی اسے صبح صبح بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سر بہت زیادہ چکرا رہا تھا۔ وہ کچن میں کچھ کھانے کے لیے گئی، جبکہ شاید اس نے کچھ کھایا نہیں ہے اور ایگزامز کی ٹینشن لی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کا سر اتنا زیادہ چکرا رہا ہے۔ کچن میں آتے ہی دیکھا تو سامنے اس کی ممانی جان کھڑی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری رنگت اتنی زرد کیوں پڑ گئی ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ممانی جان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔
وہ گھبراتے ہوئے بولی، ارے میرا بچہ، ادھر مجھے دیکھو، کیا ہو رہا ہے بتاؤ مجھے شاباش۔ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس کے ماموں جان کو اور نانوں کو آواز دی تو وہ فوراً سے آ گئے تھے۔ لا کے اسے کمرے میں لٹایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، اتنی رات کو، اب بس اللہ کرے ڈاکٹر مل جائے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے وہ لوگ، مگر نانو اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال سے دیکھو، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ امید سے ہے۔ یہ سن کے تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابھی ان کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ آج کل کی اولاد بھی نا، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، ابھی ڈاکٹر آئے گا، انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگی۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آیا اور رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، یہ مما بننے والی ہیں۔ اور یہ سن کے ان تینوں نفوس کے سر پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے۔ یہ کافی زیادہ ویک ہیں تو انہیں کسی قسم کی ٹینشن مت دیجیے گا، نہ ہی کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، ان کو ڈاکٹر نے نرمی سے بولا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے ان سب میں؟ میرا تو قصور نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا قصور نہیں ہے کہ وہ لوگ رخصتی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، تاکہ کم از کم وہ ایسی الٹی سیدھی حرکت تو نہ کرتی۔ اب ہم سب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نانو جان کہنے لگی، تو کیا ہو گیا، بچے ہی تو ہیں۔ وہی تو مجھے بھی مسئلہ، کیا ابھی تو یہ لوگ بچے تھے اور اب ان کی رخصتی کرنی پڑے گی؟ ہاں تو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس بات کا اتنا زیادہ ایشو بنایا جا رہا ہے؟ سب باہر چلے گئے، لیکن ممانی جان ابھی بھی کمرے میں ہی تھی۔ اسے جیسے ہی ہوش آئی تو ممانی جان اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے ممانی جان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ممانی جان، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو ممانی جان مسکرا دی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن وہ جان چکی تھی اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ممانی جان، بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو ممانی جان نے اسے نرمی سے بتایا تھا، دیکھو ویسے یہ تم لوگوں نے اچھا تو نہیں کیا، لیکن ہم لوگ اس چیز پہ تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتے۔ تمہیں پتہ ہے تم مما بننے والی ہو، ممانی جان نے نرمی سے بتایا تو وہ حیرت سے ممانی جان کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، شرم سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ ممانی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ آپ کے بیٹے نے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں ان کو بتانے لگی۔ ممانی جان، معظم نے، اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ممانی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ممانی جان کے سینے سے لگی بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ارے میرا بچہ، رونا تو بند کرو، بس کچھ دنوں تک وہ واپس آ جائے گا تو پھر ہم لوگ آپ لوگوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ ممانی جان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت برے ہیں، وہ میری بات بھی نہیں مانتے۔ میرا بچہ، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نہیں ممانی جان، وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے کمرے میں خفیہ کمرہ بھی ہے، وہ بہت عجیب سا ہے۔ ممانی جان، مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ ممانی جان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو وہ پولیس والا ہے اور ان کے اپنے کام ہوتے ہیں جن کو اسے دیکھنا ہوتا ہے، ضروری نہیں وہ غلط کام کرتا ہے۔ مجھے تم دونوں پہ یقین ہے، تم دونوں کبھی غلط نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے میڈیسن دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ صبح صبح کوئی اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا
سامنے خود کے اوپر جھکے ہوئے معظم کو دیکھ کے وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھنے لگی تھی۔ ارے ارے، آرام سے، آرام سے، میرے ہونے والے بچوں کی اماں، اس کے گال کو کھینچتے ہوئے وہ گویا ہوا تو وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ دور ہٹیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور تو بالکل بھی نہیں جانا، وہ نرمی سے بولا تو اس کی بات سن کے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ رات کو مما نے بتایا تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں، اس وجہ سے میں بھی فوراً سے بغیر دیر کیے بھاگتا دوڑتا آیا اپنی بیوی کے پاس۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے غصے میں تکیا اٹھا کے اسے مارا تھا۔ ارے ارے، کیا کر رہی ہو؟ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت جیسے جیسے نیچے جا رہی تھی اور وہ شرم سے لال سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ جائیں یہاں سے، میں مومانی جان کو آواز دینے لگی ہوں۔ مومانی جان، یہ اپنے لاڈلے کو سمجھا لیں، وہ غصے میں گویا ہوئی۔ خبردار، ماما کو تم نے آواز دینے کی کوشش کی، وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے میرے ساتھ کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مزید اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی جا رہی تھی۔ آپ اپنے بیبی کو مارنا چاہتے ہیں؟ ہٹائیں اپنے ہاتھ کو، وہ غصے میں بولی۔ ہاں بالکل، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کی گردن کے اوپر جھک گیا تھا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہوتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اگلے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بری طرح سے رو رہی ہے۔ ارے ارے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی تھی، ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ سمٹ کے اس کے سینے میں آ گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ وہ شدت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ مجھے نہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جانا، کبھی بھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو میں نے کب بولا کہ مجھے چھوڑ کے جاؤ؟ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جیسے میں پیدا ہوئی مما بابا بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہیں میں بھی اپنے بیبی کو چھوڑ کے نہ چلی جاؤں، ایسے وہ بھی میری طرح پھر ساری زندگی اکیلا رہے گا۔ سب کے ساتھ تو آپ جیسا تو نہیں ہوتا نا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ آج پہلی دفعہ وہ اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا زیادہ اہم تھا۔ وہ شدت سے اس کے بازو کو دبوچے ہوئے تھی اور نہ جانے سے کیا ہوا تھا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے یوں جانے سے وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ تو جا چکا تھا، گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، مگر وہ بالکل خاموش سی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ مومانی جان اس سے بار بار پوچھتی تھیں کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنی زیادہ خاموش کیوں ہوتی ہو، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ مومانی جان کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ظائشہ، تم اتنی زیادہ خاموش کیوں ہو؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، ان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی۔ بہت شکریہ مومانی جان، آپ نے مجھے کبھی مما کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ نے ہمیشہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے میری جان، تم قابل محبت ہو، تبھی تو میں تم سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں،
آج کے بعد تم نے رونا نہیں ہے، وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی مومانی جان، آج کے بعد میں کبھی نہیں روں گی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گی نا؟ آپ کبھی بدلیں گی تو نہیں؟ کبھی مجھے اپنی بہو مت سمجھیے گا، ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیے گا۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں کبھی بھی تمہیں اپنی بہو نہیں سمجھوں گی، بلکہ تم تو میری بیٹی ہی ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کب وہ کمرے میں آئے گا؟ آج پہلی دفعہ زندگی میں سے اس شخص کا اتنا بے تابی سے انتظار تھا۔ کافی وقت بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے جیسے کمرے کا لاک لگ رہا تھا، ویسے ویسے اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اب اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ارے اتنا زیادہ مسکرا رہی ہو، لگتا ہے آج تو بڑی بے تابی سے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اس کی آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں سے چھوا تو وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور اس کی آواز میں واضح طور پر خوشی تھی۔ اچھا، آپ خوش کیوں ہو؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے ہاتھ اس کی چوڑیوں میں الجھ رہے تھے جنہیں وہ کھینچ رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور ہمیشہ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کے قریب رہنا ہے، اور بہت زیادہ آپ سے محبت کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ اس کے کالر سے پکڑتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی اس کے اوپر جھکی تھی۔ وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوئی تو گہری سانس لینے لگی۔ اس کی نوز پن کو اتارتے ہوئے اس کی گھنی پلکوں کو دیکھنے لگا، پھر سے اپنے قریب کیا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس بس، زیادہ آگے نہیں بڑھنا۔ ڈاکٹر نے کیا بولا تھا کہ زیادہ آپ کے ساتھ الٹی حرکتیں نہیں کرنی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو اس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ لگتا ہے آج تو شوہر پہ بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ نہیں جی، مجھے شوہر پہ پیار نہیں آ رہا، مجھے تو اپنے بیبی کے بابا پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے بھی۔ یہ کہتے ہوئے سب کچھ بھول کر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔